السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ 10 ذی الحجہ کو مسلمانان عالم دنیا بھر کے اندر قربانی جیسا عظیم ترین فریضہ بارگاہ خداوندی کے اندر پیش کر کے رب کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرتے نظر آتے ہیں۔ جب ہم لوگ اپنا قربانی کا جانور رب کے حضور پیش کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اچھے طریقے سے کھلا پلا کر خوب اسے اپنے ساتھ مانوس کر کے اس کو بارگاہ خداوندی کے اندر پیش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے خوش نصیب انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں خوب کھلایا کرو، خوب پلایا کرو، خوب ان کو صحت مند، تندرست و توانا اور انس پیار محبت دیا کرو، اس لیے کہ سمنوا متاعکم فإنہ ضحایاکم علی الصراط، فرمایا کہ یہ تمہارے قربانی کے جانور پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو اس لیے جانور کو پہلے سے پالنا، پوسنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس سے محبت مودت حاصل کرنا، اس کو خوب تر و تازہ رکھنا، یہ بھی ہماری شریعت مطہرہ کا اہم ترین حکم ہے۔ جب ہم لوگ جانور رب کے حضور قربان کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایسے قصاب کو تلاش کیا جاتا ہے جو نماز کا پابند نہیں ہوتا، شریعت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے اپنی اس قربانی کو اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنانے کے لیے بہترین سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ خود اگر آپ اپنی قربانی کرنا جانتے ہیں، آپ ذبح کا طریقہ جانتے ہیں، تو آپ خود اپنی قربانی کو ذبح کیجئے، یہ عند اللہ عند الرسول بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اگر آپ ذبح کے مسائل سے ناواقف ہیں تو پھر ایسے قصاب کا انتظام کیجیے جو نماز پنجگانہ کا پابند ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، شریعت مطہرہ کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہو، اور ذبح کرتے وقت جب جانور کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے تو یہ دعا مسنون طریقے سے پڑھ کر کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب آپ اپنے جانور کے قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیریں گے، اسے ذبح کریں گے، تو یہ ذبح انشاءاللہ عند اللہ مقبول بھی ہوگا اور ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، خود بھی ان باتوں سے آگاہ رہیے اور ثواب کی نیت سے، عمل کی نیت سے اپنے دوست احباب کے اندر بھی یہ باتیں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔